آمین کہا۔ کہیں بھی اللہ کے نبی نے امت کو بد دعائیں نہیں دی، آپ نہیں دکھا سکتے کہیں بھی۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں جبرائیل نے بد دعا دی اور اللہ کے نبی نے آمین کہا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کے نبی نے اسے آمین کہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس کے اندر کتنی اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ جبرائیل کی بد دعا ہو اور اللہ کے نبی کی آمین ہو تو پھر تباہی بربادی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جسے ہم سنتے ہیں تو کام اٹھتے ہیں، ایمان والے جب اسے سنتے ہیں تو ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ حیران ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے تشریف لائے خطبے سے فارغ ہو کر، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے ایسا معمول کبھی نہیں دیکھا، آپ تو ہر قدم پر، ہر سیڑھی پر، پہلے حصے پر، دوسرے اور تیسرے حصے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین آمین، کیا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں قدم پہلے درجے پر رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آم کا مبارک نام آئے اور پھر بھی درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجے پر میں نے جب قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنی بڑی حدیث ہے، اتنا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کتنی آپ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، وہ مقرب فرشتہ، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعائی کیا کم چیز ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو اس نے اور بھی اہمیت دلائی ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ جبرائیل کی بد دعا اور اللہ کے نبی کی آمین، پھر ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ آپ بتائیے کہ ایسا رمضان المبارک بھی ہم معصیات میں گزار دیں، گناہوں میں گزار دیں، نافرمانی میں گزار دیں، پھر بھی ہماری رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی ہو، تو کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ روایات میں آتا ہے، در مسعود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ تم آمین کہو، تو اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ کہیں بھی اللہ کے نبی نے امت کو بد دعائیں نہیں دی، آپ نہیں دکھا سکتے کہیں بھی۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں جبرائیل نے بد دعا دی اور اللہ کے نبی نے آمین کہا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کے نبی نے اسے آمین کہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس کے اندر کتنی اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ جبرائیل کی بد دعا ہو اور اللہ کے نبی کی آمین ہو تو پھر تباہی بربادی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر جسے فرمایا وہ رمضان سے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، اللہ کی رحمت بارش کی طرح اس میں برستی ہے، ایسے مہینے میں بھی بخشش نہ ہو، ایسے مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر لیں تو پھر کون سا وقت ہے؟ آپ ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے۔
اسی وقت رمضان ہی کے موقع پر ہم روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، ذکر اللہ کی کثرت کے ذریعے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ ایک ہی موقع ہے رمضان کا۔